بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی اور آپ پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا اور آپ کو شہید کس نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بدبخت انسان تمہارے یہاں پر تلوار مارے گا اور آپ کو شہید کر دے گا۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جنگ نہروان میں خارجیوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت علی رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا سردار ابن ملجم تھا جو مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت علی رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے ساتھ کوفہ پہنچا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو جنگ نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن اس نے شبیب بن شجرہ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر ایک حسین لڑکی پر پڑی جس کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں قتل ہو گئے تھے۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر اس سے نکاح کرنے کی حامی بھری کہ وہ حضرت علی رحمت اللہ علیہ کا کٹا ہوا سر اسے حق مہر میں دے۔ ابن ملجم نے کہا کہ مجھے تیری شرط منظور ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ابن ملجم کوفہ پہنچا اور 19 رمضان المبارک اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد کوفہ پہنچا اور ایک کونے میں آ کر چھپ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ایک نے آگے بڑھ کر پہلا وار کیا، کے بعد ابن ملجم نے دوسرا وار کیا جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر جا کر لگا۔ زہر سے بھری تلوار نے آپ کی گردن پر وار کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ آپ 2 دن بستر پر زخمی حالت میں ہی پڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے اپنا یہ خواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک کر رکھا ہے اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے وصیت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی مدد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سید امام حسین اور حضرت سید امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ نے 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت امام حسن نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے جنازہ کو چھپا کر تدفین کے لیے لے جایا گیا کیونکہ ڈر تھا کہ دشمن آپ کی میت کو نکال کر آپ کے جسم مبارک کی تذلیل کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ کی تدفین کو راز رکھتے ہوئے آپ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے
مطابق آپ کو کوفہ سے 17 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔